یونان کی قدیم سرزمین پر پرسپارٹا ایک طاقتور اور خوبصورت ریاست تھی۔ اس ریاست کا بادشاہ منیلاؤس بہادر، ذہین اور عزت دار حکمران تھا، مگر اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی بیوی ہیلن تھی۔ ہیلن کا حسن ایسا تھا کہ جو ایک بار اسے دیکھ لیتا اور کبھی بھلا نہ پاتا۔ دودھ جیسا رنگ، نیلی آنکھیں جو گہرے سمندر جیسی لگتی تھی، اور چہرے پر ایسی معصومیت انسان ساکت ہو جائے۔ یونان بھر میں اس کے حسن کے چرچے تھے، ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، بلکہ یہ عورت خوبصورت نہیں جیتی جاگتی، جیتی ہے خواب کی۔ ہیلن اور منیلاؤس کی زندگی بظاہر پرسکون اور خوشحال تھی۔ سپارٹا کے محلات، ہرے بھرے باغات اور شاہی خانوں میں ہیلن کا جلوہ سب کی آنکھوں کا مرکز بنا رہتا، لیکن وقت کبھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس دوران ایک ریاست ٹورے یونان کے کچھ فاصلے پر آباد تھی۔ ٹورے کا بادشاہ پلینیم کا بادشاہ اپنی ریاست کو مضبوط اور منظم رکھنے میں ماہر تھا۔ دوسری طرف اس کا بیٹا پیرس نہایت خوبصورت، تعلیم یافتہ شہزادہ تھا۔ وہ سفارت کاری میں بھی ماہر تھا، شاعری ادب کا دل دادا بھی تھا۔ ایک دن پیرس ایک دورے پر سپارٹا آیا۔ منیلاؤس سے اس کا بہت اچھا استقبال کیا، اسے شاہی مہمانوں جیسا مقام دیا، محفلیں ہوئیں، بات چیت ہوئی۔ اور ان دنوں میں پیرس کی نظر پہلی بار ہیلن پر پڑی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہیلن بھی اس نوجوان کی گفتگو، خوبصورتی اور شائستگی سے متاثر نہ ہوئے بغیر رہ نہ سکی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایسی بات ہو چکی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دن بعد منیلاؤس کو ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس کی غیر موجودگی سے پیرس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہیلن سے دل کی بات کہی۔ ہیلن تو پہلے خاموش رہی، پھر ہیلن نے بھی جواب اس کے بہتر دیا۔ پیرس یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ جب منیلاؤس واپس آیا تو اس نے محل کی ویرانی دیکھی۔ سب کچھ سمجھنے میں اسے دیر نہ لگی۔ اس کی بیوی، جسے وہ محبت، عزت، احترام دیتا رہا، وہ اب اس کی نہیں رہی تھی۔ اس کا غرور، عزت، خاندان، سب کچھ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ مگر وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کیا، پھر یونان بھر کے تمام بادشاہوں، جنرلوں کو اکٹھا کیا۔ دوسری طرف ٹورے میں ہیلن اور پیرس محل کے اندر تھے۔ ہیلن محل کی کھڑکی سے سمندر کو دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا آنے والے دن سکون کے نہیں ہوں گے، لیکن اب واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اس فیصلے کی قیمت چکانی ہی تھی۔ اس وقت بہت دور کسی اور دنیا میں الندوست شخص ڈاکٹر فاسٹن ہیلن کا تصور کرتے ہوئے آہستہ سے کچھ بولتا ہے۔ Was this face that languished 1,000 sheep and burnt the triplex tower of Ilium؟ کیا یہ وہی عورت ہے جس کے لیے ایک شہر جلنے والا ہے؟ کیا یہ وہی عورت ہے جس کے لیے سینکڑوں جہاز روانہ کیے گئے ہیں؟ ہر طرف خیمے، تباہی، سپاہی، ہتھیار اور تلواروں کی جھنجھاڑ تھی۔ شہر کے باہر ایک محاصرہ شروع ہو گیا، مگر ٹورے کوئی کمزور ریاست نہ تھی، وہ اونچے فضیلوں میں گھرا ہوا شہر تھا۔ منیلاؤس ہر روز جنگی مشورہ کرتا، سپاہیوں کو جوش دلاتا۔ دن رات اس کے دل میں ایک ہی خیال رہتا، ہیلن کو واپس لانا ہے اور اس کی تذلیل کا بدلہ لینا ہے جو اس کے ساتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلیص یونانی لشکر کا سب سے خطرناک اور
نیڈر جنگجو تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ پاتورس کا بدلہ لے گا اور ٹورے کو جھکا کر ہی سانس لے گا۔ پاتورکس کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ٹورے کا شہزادہ ہیکٹر تھا۔ ہیکٹر اپنی بہادری اور نرمی فرسشناسی کے لیے مشہور تھا۔ وہ جنگ میں بھی اپنے اصولوں کا پابند تھا، لیکن اب نفرت کی آگ دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ ٹورے کے دور و دبار سامنے بار ہو گئے۔ بادشاہ پریام میں محل میں خاموشی چھا گئی۔ ماں کی چیخیں، بہنوں کے بین اور باپ کی نم آنکھیں۔ ابھی بھی کچھ کتابوں میں ہمیں یہ کہانی پڑھنے کو ملتی ہے، ہیلینور پیرس کی۔ بہت ہی خوبصورت کہانی۔ اس طرح اس کہانی کا اینڈ ہو چکا تھا۔